السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو میرا سلام، سب کو میرا یعنی کہ منصف عوان کا سلام، قانونی ٹی وی کا سلام، پاکستان جسٹس پارٹی کا سلام۔ آج پاکستان جسٹس پارٹی کا ایک ہائی ٹی کا پروگرام ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پاکستان جسٹس پارٹی کے ونگ بنے ہوئے ہیں نا، لائر ونگ اور مزدور ونگ، کسان ونگ، طلباء ونگ، تاجر ونگ، تو آج ہم نے وکلاء ونگ کا جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ تنظیمی اجلاس ہے اور ہائی ٹی ہے، اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے، اور ہمارے آئندہ جو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب بار کونسل میں، اس حوالے سے ہم نے کوئی فیصلے کرنے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ تو یہ ہمارا ایک جسٹس پارٹی کا وہ فنکشن ہے۔ تو باقی آپ دوست جو ہیں، امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری طرح موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کہ آج کل کا بڑا اچھا موسم ہے یار، کیا بات ہے، یقین کریں۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں سردیاں ہیں وہ میں نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ بہت پیارا موسم ہے، نہ گرمی نہ سردی، اور آج پنکھے بند ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور غریبوں کے لیے بھی ہے کہ انشاءاللہ ان کے بھی بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہوں گے۔ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ دکھایا تھا نا کہ پچھلے سال میرا نومبر کا 13,000 کا بل تھا، اور اس سال نومبر کا میرا 25,000 کا بل جو میں نے کل جمع کرایا، آپ کو میں نے دکھایا تھا۔ تو سب لوگ مہنگائی کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کوئی بندہ پارٹی بنائے نا، مہنگائی مار پارٹی، وہ سب سے بڑی اوپر چلی جائے گی پارٹی۔ اتنے لوگ تنگ ہیں لوگ بالکل۔ تو ایاز صادق کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ سے کروں کہ ایاز صادق نے کہا جی میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور آئندہ بھی اس کے اوپر ڈٹا رہوں گا، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں آئندہ بھی یہ ایسی باتیں کروں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مودی کے اشتہار وغیرہ کس نے لگائے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ صرف یہ نہ کہیں۔ ایاز صادق نے کہا ہے جی کہ جو مودی کا جھنڈا انڈیا کا لگا ہے، مودی کی تصویریں لگی ہیں، وہ نامناسب ہیں۔ اور بھائی یہ الفاظ تو ان کو کہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ جو کوئی پڑھا لکھا آپ کے سامنے ہو تو اسے کہیں کہ بھائی یہ نامناسب ہے بھائی جان، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی آگے سے کہے یہ تو لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو میں کئی دفعہ آپ کو شاعری میں بھی سمجھا چکا ہوں کہ نہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ یہ تو پرانا شعر ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ باتوں سے یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے، یہ شہباز گل ہونا چاہیے والا ہے، یہ فیاض الحسن ہونا چاہیے والا ہے، یہ فردوس عاشق امان آ گئی ہے نئی، یہ ہونا چاہیے والی ہے۔ نہ یہ تو ڈنڈا سیدھا سر میں مارتے ہیں، اور آپ روک رہے ہیں، صرف آپ نہیں مار رہے۔ آپ کو چاہیے ایاز صادق صاحب، آپ کو کہہ رہا ہوں، فوری طور پہ جا کے ایف آئی آر درج کراؤ حلیم خان کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اور عمران خان کے خلاف۔ یہ کس نے لگائے ہیں جی؟ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ 4,500 بینر کہاں پہ پرنٹ ہوئے ہیں، کس نے لگائے ہیں۔ تو بھئی ایف آئی آر کٹواؤ، کیوں نہیں کٹواتے ایف آئی آر؟ تمہارے خلاف تو غداری کی ایسے ہی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ ایف آئی آر کٹاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ ابھی عمران کو یہ نہیں پتا کہ مجھے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، مجھے بھی سخت بولنگ اور باؤنسر کوئی مار سکتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ابھی۔ ہم کیونکہ نون لیگ بڑے آرام سے رہی ہے، 2 سال تک بتائیں کوئی اس نے ایکٹیویٹی کی ہو؟ کوئی نہیں نہ کی ایکٹیویٹی۔ تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ ان کے جو ہے نا یہ چھترول ہونے والی ہے۔ دیکھ لیں، یہ ابھی تک اپنی کابینہ نہیں سیٹ کر سکے، 2-2.5 سال میں ابھی تک اپنی کابینہ نہیں سیٹ کر سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یار ایک دن شبلی فراز کے مجھے بیان پہ اتنی ہنسی آئی، آپ بھی ہنس لیں، سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے اپوزیشن اس لیے جلسے کر رہی ہے کہ ان کو پاکستان کی ترقی جو ہے نا دیکھی نہیں جاتی۔ کون سی ترقی یار؟ یہ میرے خیال میں مہنگائی کو ترقی کہتے ہیں۔ ایسے جاتی ہے نا مہنگائی، ایسے اوپر جا رہی ہے، یہ ترقی ہے۔ ڈالر ایسے جا رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ اس کو وہ ترقی کہتے ہیں۔
पाउंड इससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है। वो चूँकि हमारा लिंक नहीं है ना, मैं आपको बताऊं, पाउंड तो ये डॉलर से ज़्यादा महंगा हो गया है। पाउंड 213-14 रुपये था। तो ये इनके जो है ना तरक्की का ज़हन भी अपना है। इनके कल खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान ने सुपर यू टर्न लिया है। कौन सा? मैंने इसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बना दी थी। सुपर यू टर्न ये है कि उसने कहा था कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, तो अब कहता है कि नहीं, मैं चीन वाला निज़ाम लाऊंगा। वाह 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 वाह। खुर्शीद शाह देखें, उन्होंने कितने 2.5 साल से उसको जेल में डाला हुआ है। तो ये सबक सीखे हुकूमत कि किसी को जेल में डाल दें तो कोई मुकर नहीं जाता, कोई डर नहीं जाता, कोई पीछे नहीं हट जाता। सारे इमरान खान नहीं होते। इमरान खान को जेल में ये तकलीफ़ें हो ना जो खुर्शीद शाह को हो रही हैं, ये बनीगाला का घर भी लिख के दे देगा, ए लो जी मैनू जान दो बाहर। ये इस तरह का बंदा है, डरपोक। लिहाजा ये खुर्शीद साहब की बातें और राना सनाउल्लाह की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई अप्रीशिएट। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान को जो है कैसे बरी कर दिया गया, वज़ीर आज़म को ऐसे निकाल दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है, दूध में से मक्खी निकाली जाती है। ये मिसाल ठीक है, ये मक्खी है समझ लो। तो ये ऐसे हालात हैं, इनको थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए। अग्रेसिव हम ये नहीं कहते कभी भी कि झूठ का वो लें, झूठ नहीं। ये FIR अयाज सादिक साहब कटाओ। मोदी का जो यार है, किसने ये लगाया है, इसकी FIR मैंने बताया, इसकी FIR रहीम खान पे, वज़ीर आला पे और वज़ीर आज़म पे कटाओ, ये बनती है। और ये जो इमरान खान बरी हुआ है, इसके ऊपर भी बनती है कि इसको सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले। अगर वो नहीं लेती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना एक पिटीशन फाइल करें और वह रिक्वेस्ट करें कि जी ये मुल्क के इंटरेस्ट में है कि इस केस को कंटेस्ट किया जाए। वहाँ वो मुद्दई ने कह दिया जी हम केस ही नहीं लड़ना चाहते, ये वक्त का ज़िया है। ये कोई तरीका है यार? ये कोई अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान ही लीड कर रहा था, वो ही कह रहा था मार दो तोड़ दो, मैं खुद थाने जाऊंगा, मैं उनको गर्दन से पकड़ के फांसी दूंगा। ये सारे बयान रिकॉर्ड में मौजूद हैं यार। हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे। तो आप इतने सराहना के जी हमें भी फिर सियासी बरी किया जाए जैसे इमरान को बरी किया जाएगा। भाई आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। दोनों बातों में इमरान खान के बनता है। ये जो झंडे लगाए गए हैं लाहौर पे इंडिया के, इसके हवाले से भी बनता है, और जो इमरान खान बरी हुए हैं उसके अलावा भी पटिशन बनती है। तो ये आप करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड तो नहीं कह सकते, हम आपको सिर्फ बताते हैं कि ऐसे करें ऐसे करें। तो बाकी मरीम नवाज़ साहब एक्टिव हो गई हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। मैंने दफ्तर जाना है, देर हो रही है, केस लगा हुआ है, बाद में इंशाल्लाह बात होती है। खुदा हाफिज़।